الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. نبی اکرم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمنہ کا دلارا دائی حلیمہ کا کھلونا در یتیم رحمت للعالمین شہنشاہ بقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ ربائی کہی. کون سے؟ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھیا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ مصرے کس نے کہے؟ شیخ سعدی نے. بلغ العلا بکمالہ، پہنچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کے مقام پر اپنے کمال سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، تاریکی کو ہٹا دیا کھول دیا اپنے حسن و جمال سے. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام عادتیں اچھی ہے. یہ تین مصرع حضرت شیخ سعدی نے بنایا. چوتھا مصرع جو ہے وزن بیٹھانے کے لیے ذہن میں نہیں آیا. بہت پریشان تھے کہ چوتھا مصرع کون سا لگاوے. اسی حال میں انہی فکروں کے ساتھ سو گئے. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں سپنے میں زیارت ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سعدی کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شان اقدس میں تین مصرع بنایا ہوں، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو آقا نے کہا پڑھ کے سناؤ. حضرت شیخ سعدی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنائے. بلغ العلا بکمالہ، یہ پورا حسن الدجى بجمالہ یعنی پورا سنایا. آخر میں چوتھا مصرع جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملا لو. صلو علیہ وآلہ، درود پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد پر. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس وقت کہ ان کی مجلس میں ابوبکر عمر عثمان علی سوچو تو صحیح ان آنوں میں دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ مہینہ جس میں ہم آپ گزر رہے ہیں اسلامی اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کون سا مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ ربیع الاول ربیع کے معنی آتے ہیں خوشگوار موسم کے اچھے موسم کے بہاروں کے ہے نا کیونکہ اس مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں کون آیا قرآن شریف آیا ہے تراویح آئی ہے روزہ آیا ہے اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ کب آئے ہیں کب آئے ہیں ماہ ربیع الاول میں وہ آقا آئے ہیں کون آئے ربیع الاول میں ماہ ربیع الاول میں وہ آقا آئے ہیں ماہ ربیع الاول میں وہ آقا آئے ہیں دنیا بنی ہے جس کے لیے وہ داتا آئے ہیں کون آئے ہیں ماہ ربیع الاول کوئی آپ سے پوچھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کون آئے گا کیا کہیں گے آپ یہ کہنا کہ ماہ ربیع الاول میں وہ آقا آئے ہیں دنیا بنی ہے جس کے لیے وہ داتا آئے ہیں خطبے کے اندر ایک آیت آپ کو سنائی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو ابھی فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ابھی دیکھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو اللہ کا معاملہ کیا اللہ خود نہیں کرتا کوئی کام کن فیکون اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہتے ہیں ہو جاتا ہے کوئی کام اللہ تعالیٰ کرتا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا تھا اللہ نے ارادہ کیا حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا فرشتوں سے کہا سجدہ کرو اللہ نے نہیں کیا حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی کام کرتے ہیں کون سا ان اللہ وملائکتہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اے ایمان والو تم کو اللہ سے اللہ کے فرشتوں سے محبت ہے تم بھی کیا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور کیا پڑھو سلام بھی ہے نا مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام
ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، شافع روض محشر پہ لاکھوں سلام، ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، شافع روض محشر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کا دل یاد حضرت میں بے چین ہو، اس کے اس قلب مضطر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ اربوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ کروڑوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ میرے پاس پہنچا۔ کہاں لکھا ہے؟ فضائل اعمال کا ایک حصہ ہے فضائل درود شریف، اس میں حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کسی عمل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ عمل میرے اوپر پہنچتا ہے۔ درود شریف کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں نقل بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو چھوڑ رکھا ہے، جو آدمی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے اس کو قبر میں میرے پاس آ کے پیش کرتے ہیں۔ کس عمل کے بارے میں لکھا ہے؟ اور حضرت نے کہا لکھا ہے حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت آپ ایک ایسے ہوں گے جن کو امت کی فکر ہوگی، اپنے نفس کی پڑی نہیں ہوگی، امت میں سے کون سا آدمی آپ سے زیادہ قریب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہوگا وہ آدمی میرے نزدیک سب سے زیادہ ہوگا قیامت میں۔ کہاں لکھا ہے؟ فضائل اعمال میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب صحابہ کو کہے او حضور المنبر، ممبر کے قریب قریب آ جائے۔ جیسے امام صاحب نے ابھی اعلان کیا کہ نہیں کیا، ہمارے مولانا اختر صاحب نے بھائی ممبر کے قریب قریب ہو جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہ اعلان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کہاں لکھا ہے یہ اعلان؟ فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا او حضور المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے فحضرنا، ہم اعلان سن کر وہیں کا وہیں نہیں بیٹھے رہے، آپ تو اعلان سن کر وہیں بیٹھے رہے، اوپر اٹھیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہے نا؟ نہیں اٹھتے بہت سارے، کچھ لوگ اٹھ گئے کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا حضور المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ صحابہ کہتے فحضرنا المنبر، ہم ممبر کے نزدیک آ گئے۔ فلما ارتقى درجتا، اللہ کے نبی نے جب پہلے پر قدم رکھا قال آمین، ثم ارتقى درجة الثانية، پھر اللہ کے نبی نے جیسے ہی دوسرے ممبر پر قدم رکھا پیارے آقا نے پھر کہا آمین، فلما ارتقى درجة الثالثة قال آمین، تیسرے پر اللہ کے نبی نے قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے پھر کہا آمین۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو خطبہ پڑھتے تھے وہ تیسرے پر پڑھتے تھے، یہاں پر نہیں پڑھتے تھے، یہاں پر نہیں پڑھتے تھے، یہاں پر پڑھتے تھے۔ یہاں پر آدمی پڑھے گا، ہے نا، لکھا ہے نا فضائل اعمال میں، ہے کہ نہیں؟
ہے نا کہ تیسرے ممبر پر آپ اللہ کے نبی چڑھے تو آپ نے آمین کہی، اس سے معلوم ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے پر چڑھ کر، یہاں پر چڑھ کر خطبہ کرتے ہیں. جتنا اونچا ہوگا آدمی اتنی زیادہ دور تک اس کی بات پہنچ سکے گی، زیادہ لوگ چہرہ انور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کر سکیں گے. لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کس کا دور آیا؟ حضرت ابوبکر کا دور آیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر ہمارے آقا کے قدم مبارک پڑے ہیں، میں آقا کے برابر نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابوبکر نے یہاں پر خطبہ پڑھا. یہاں پر پڑھا. پھر جب حضرت عمر کا دور آیا، ہے نا، اللہ کے نبی یہاں پڑھے، حضرت ابوبکر نے یہاں پڑھا. حضرت عمر کا دور آیا تو کہا کہ میں ابوبکر کے برابر نہیں ہو سکتا. کہاں برابر ہو سکتا؟ کیونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں یہاں پر بھی نہیں پڑھوں گا، میں یہاں پر پڑھوں گا. اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اب کچھ بچا تھا. حضرت عثمان غنی جو ہے یہاں پر چڑھ گئے. کہاں چڑھ گئے؟ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جو بلوائیوں نے شہید کیا، اس کی کئی ایک وجوہات تھی، مسلمانوں نے ہی شہید کیا. اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، کون سی؟ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر خطبہ پڑھا تھا وہاں پر چڑھ گئے. حضرت عثمان کا کہنا تھا کہ بھائی چلو میرے لیے ایک جگہ یہاں پر باقی ہے کہ میں نیچے کھڑا ہو سکتا ہوں. اگر یہی ترتیب ہر خلیفہ بناتا رہے گا تو ابھی کے جو خلیفہ ہوں گے وہ تو کنویں کے اندر گھس کے خطبہ دینا پڑے گا. کہاں دینا پڑے گا؟ اس لیے اس کو ختم کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کہا حضرت عثمان نے کہ میرے لیے ایک درجہ ہے کہ میں نیچے آ جاؤں. کیا آ جاؤں؟ لیکن بعد میں حضرت علی کے لیے ایک تھوڑا سا نیچے کھدوانا پڑا. یہ مصلحت تھی لیکن لوگوں کو مصلحت سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی نے تینوں ممبر پر آمین کہی. تینوں کا موقع محل اپنی جگہ پر آئے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین جو کہی جاتی ہے وہ کسی کے دعا یا بد دعا کے جواب میں کہی جاتی ہے. ہم نے آپ سے نہ کوئی بد دعا سنی نہ دعا سنی، آپ نے آمین کیسے کہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب پہلے ممبر پر چڑھا تھا اس وقت بھی حضرت جبرائیل میرے پاس ایک پیغام لائے، لیکن تم لوگ حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتے. دوسرے موقع پر میں چڑھا تھا وہاں پر بھی حضرت جبرائیل پیغام لائے. تیسرے میں جب ممبر پر چڑھا وہاں پر بھی حضرت جبرائیل پیغام لائے. کہ یا رسول اللہ کون سا پیغام لائے؟ تو پیغام یہ لے کر آئے، یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ آپ کی امت میں سے اس آدمی کی دنیا بھی برباد کر دے گا اور آخرت بھی برباد کر دے گا جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ کا نام مبارک سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گا. آپ آمین کہیے. یہ کہاں لکھا ہے؟ فضائل اعمال میں لکھا ہے، کہیں اور سے نہیں بتا رہا ہے نا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق تھے، ہے نا. امت پر ہمارے آپ کے اوپر اللہ کے نبی کی شفقتیں تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہیں، تو اللہ کے نبی آمین کہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آپ کو حکم ہے کہ آپ کے امت میں کا وہ آدمی، آپ نے اپنی امت تک دین کو پہنچانے کے لیے سارے نبیوں سے زیادہ قربانی دی اور امت کو آپ پر درود پڑھنے پر 10 نیکیاں ملنے والی ہے، 10 گناہ ختم ہونے والے ہیں، 10 درجات بلند ہونے والے ہیں. پھر بھی کسی آپ کی امتی کو اس کا یقین نہ ہو اور آپ کا نام مبارک سن کر بھی درود و سلام آپ کے اوپر نہ پڑتا ہو، اللہ اس کی دنیا بھی برباد کر دے، آخرت بھی برباد کر دے. آپ کو اس کی کیا پڑی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو میں آمین کہتا ہوں. حضرت جبرائیل بد دعا لے کر آئے، اللہ نے بد دعا بھیجی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. تو کیا ایسا آدمی بچ سکے گا جو اپنی مجلسوں کے اندر اور آقا کا اس میں مبارک سننے کے بعد درود و سلام کا نذرانہ نہ بھیجے؟ یہ باتیں کہاں لکھی ہے؟ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال کے فضائل درود شریف میں لکھی، کہیں اور سے بیان نہیں کر رہا، یہاں نہیں لکھا ہے. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کا معمول دوسری کتابوں میں لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، سناتا ہوں کہ جمعہ کے دن کی ایک درود شریف لکھی ہوئی ہے. ایسے مطلقاً روایت بھی ہے
کہ دیکھو جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، میں نبیوں کا سردار ہوں، اس لیے جمعہ کے دن خاص طور سے میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ لیکن ایک جو جمعہ کے دن کا جو درود شریف ہے، جو ہر مسجد کے اندر بیچارے ایصال ثواب کے لگاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 دفعہ پڑھنے کا درود شریف ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہر مسجد میں یہاں بھی لگا ہوا ہے، آپ کے مہاراشٹر میں اردو میں لگا ہوا ہے، ہمارے گجرات کے اندر جو ہے گجراتی میں نیچے فضیلت لکھی رہتی ہے کہ ماں بہنیں بھی پڑھ سکتی ہے، لکھا رہتا ہے نا۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ جب سے یہ درود شریف ہو، سنو خاص طور سے جو جماعت آئی ہوئی وہ سنو، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب سے یہ درود شریف صحیح سند کے ساتھ مجھے مل گیا، اور اس کے بعد سے اللہ نے جتنی زندگی لکھی تھی کسی جمعہ کو میرا یہ معمول ختم نہیں ہوا۔ پھر آگے لکھا ہے حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کو جب پردہ فرما گئے، اپنی عمر طبعی اپنی خدمات کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ نے دین کے خاطر بہت بڑی قربانیاں دی، آپ کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے ہمارے انڈیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ کو کس عمل کے بدولت نجات ہوئی؟ اللہ نے آپ کو نجات اور آپ کو تو جنت ملی ہوگی، تو کس عمل کے بدولت؟ تاکہ ہم دنیا میں اس کو عمل میں لاوے اور ہم بھی اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ یہ کوئی ہوائی والی بات نہیں کر رہا، ادھر سے سنا ادھر سے نقل کر دیا، نہیں۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف میری زندگی میں جب مجھے صحیح سند کے ساتھ مل گیا، تب سے میں نے موت تک اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی درود شریف کے بدولت میری مغفرت کی۔ بہتر کیا ہے کہ جمعہ کے دن، یہاں آپ کے یہاں معمول نہیں ہے، جمعہ کے دن سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آج تعلیم نہیں ہوگی، ہر آدمی ایک بورڈ لگا دیتے ہیں بعض لوگوں پر کہ بھائی آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال لکھنے والے کا عمل ہی خود یہ رہا ہے، تو اس دن وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے سلام پھیرنے کے بعد جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی، اس کے پڑھنے کے بعد یہ درود شریف کیا ہمارے مدرسے میں آپ ہمارے ناظم صاحب جب تک زندہ تھے ہر جمعہ کو یہ اعلان ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی تعلیم ہوتی روزانہ، لیکن جمعہ کے دن اساتذہ نگرانی کرتے ہیں بھائی کسی کی 80 دفعہ رہنا جاتا ہے۔ یہ درود شریف جو مسجدوں میں لگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت ایک بڑا پس منظر ہے۔ کون سا درود شریف ہے؟ یہ والا اللہم، یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عربی کے اندر بھی اور گجراتی میں بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ آدمی صحیح طور سے پڑھ سکے۔ اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کی اہمیت کو، یہ درود شریف ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آسان ہے۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ میری مغفرت جو ہوئی وہ اسی درود شریف کے عمل سے ہوئی۔ کون سے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ میں پوری زندگی پڑھتا رہا یہاں تک کہ موت کا فرشتہ مجھے بھی اللہ کے پاس لے کے چلا گیا، اور اللہ کے پاس میں پیش ہوا تو یہی عمل مجھے کام آ گیا۔ کون سا عمل کام آ گیا؟ یہ درود شریف۔ تو اس کو ہلکا عمل نہ سمجھیں۔ جمعہ کے دن کیا ہونا چاہیے معمول؟ جمعہ کے دن معمول یہ ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ کو دین کا کام بھی کرنا ہے تو پہلے نمبر پر یہ معمول ہے۔ کون سا جو حضرت شیخ زکریا کا معمول ہے؟ کون سا معمول ہے؟ جمعہ کے دن دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد جو تسبیحات فاطمہ اس کے پڑھنے کے بعد یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ اس عمل کے بعد آپ مجمع کو روک لیں، اس عمل کے بعد کیا کر لیں گے؟ آپ مجمع کو روک لیں گے، اس سے دین کا جو تقاضا ہے ان کے سامنے رکھے، جو یہ ہے ایسی بات نہیں ہے نا۔ وہاں نے مجھے جو وقت دیا تھا وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اور میری یہ عادت ہے کہ میں وقت سے زیادہ بیان نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ وقت جو لکھا رہتا ہے وہ 1:30 پر خطبہ ہے یا 1:25 پر ہے، تو وہ ایک وعدہ ہے لوگوں سے۔ کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے کہ بھائی ہم اتنے وقت پر یہ کام کر لیں گے، اور خود ہم وعدہ خلافی کریں تو لوگوں کے اندر جو ایفائے عہد، ایفائے وعدہ جو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، کیا ہے؟ المومن اذا وعدہ وفا،
ایمان والا جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. آپ نے پوری مسجد سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک 30 پر خطبہ ہوگا اور ایک 35 پر ہو رہا ہے, تو وعدہ خلاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خیر میرے سے بھی اگر 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو گیا ہو اللہ مجھے معاف کرے. جو باتیں کام کی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھے, اس کے بعد تمام سامعین کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.